حاضرین مجلس، الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم لوگ نماز کے ارکان کے تعلق سے پڑھ رہے تھے۔ پہلے ہم نے نماز کے شروط کو پڑھا۔ نماز کے شروط کا مطلب نماز سٹارٹ ہونے سے پہلے جن جن کنڈیشنز پر عمل کرنا ہے ان کو شروط کہا جاتا ہے۔ پھر نماز میں داخل ہونے کے بعد نماز کے مین پلرز، مین احکام، مین اعمال، ان کو ارکان کہا جاتا ہے۔ رکن کی جمع ارکان، مطلب وہ پلرز ہیں۔ ان ارکان میں سے کوئی بھی رکن اگر چھوٹ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے، اس کو دہرانا ہی دہرانا ہے۔ جان بوجھ کر اگر اوائڈ کر رہا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر بھول جاتا ہے تب بھی سجدہ سہو کافی نہیں ہے، بلکہ اس رکن کو دہرانا پڑے گا، پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور تب چل کر ہم سلام پھیریں گے، تو ان کو ارکان کہا جاتا ہے۔ ارکان ہم نے 14 جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور اس کے بعد نماز کے واجبات ہیں۔ نماز کے واجبات ٹوٹل 8 ہیں۔ مطلب اگر ان میں سے کچھ چھوٹ جاتا ہے تو اس کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ سجدہ سہو کافی ہو جاتا ہے۔ رکن کو دہرا کر پھر سجدہ سہو کرنا پڑتا تھا، لیکن واجبات اس کو کہتے ہیں جس کے چھوٹ جانے پر اس کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ وہ سجدہ سہو یعنی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ 8 جو ہے واجبات کون سے ہیں؟ 8 واجبات یعنی تکبیر انتقال بولتے ہیں۔ ایک ہے پہلا، سب سے پہلا تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ ہے جس میں داخل ہوتے ہی ساری حلال چیزیں ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد جیسے کھانا حرام، پینا حرام، بات کرنا حرام، چلنا پھرنا حرام، وہ سب حرام تھا تو یہاں پر بھی حرام، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر انتقال مطلب اب ہم نماز کے لیے شروع ہو گئے، رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہتے ہیں، اس کو تکبیر انتقال کہتے ہیں۔ منتقل ہونے کے لیے تکبیریں جو ہم کہتے ہیں، رکوع میں جانا ہے تکبیر کہہ رہے ہیں، پھر سجدے میں جانا ہے ہم تکبیر کہہ رہے ہیں، سجدے سے اٹھ رہے ہیں تکبیر کہتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں تکبیر کہتے ہیں، پھر اٹھ کر کھڑے ہونا ہے تکبیر کہتے ہیں، دوسرے رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہیں، پھر تیسرے رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہیں۔ تو جن جن تکبیروں سے بھی ہم ایک جو ہے پوزیشن سے دوسری پوزیشن منتقل ہوتے ہیں ان کو تکبیر انتقال کہتے ہیں۔ یعنی ایسی تکبیر جس تکبیر کے ذریعے ہم دوسرے پوزیشن میں منتقل ہو رہے ہیں۔ ہم کھڑے ہوئے ہیں، رکوع میں جانا ہے تو ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں جانا ہے تو یہ تکبیر انتقال ہے۔ تو ویسے سارے کے سارے تکبیر انتقال کیا کہلاتے ہیں؟ یہ واجب کہلاتی ہیں۔ ان کو ادا کرنا واجب ہے۔ اگر انکار کرے تو پھر مطلب وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کوئی کہے کہ میں نہیں تکبیر کہوں گا نہیں، میں اب یعنی قیام سے رکوع میں جانا ہے تکبیر کہتے ہوئے جانا ہے، لیکن کوئی کہہ رہا کہ نہیں اس کے لیے کوئی تکبیر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، میں بس ایسی جانا چاہتا ہوں، انکار اگر کرتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں بھائی بھول گیا، زبان سے ادا نہیں کیا اور جو ہے وہ بھول گیا تو اس کے لیے سجدہ سہو کافی ہے۔ پھر یاد آنے کے بعد پھر آ کر کھڑے ہو کر تکبیر جو ہے بولنا وہاں پر نہیں ہے، بلکہ سجدہ سہو اس کے لیے کافی ہے۔ جتنے بھی تکبیر انتقال ہیں وہ سارے کے سارے واجبات میں شمار ہوتے ہیں۔ اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، جماعت سے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کا کہنا ضروری ہے۔ امام بغیر سمیع اللہ لمن حمیدہ کے ایسے کھڑے ہو جا رہا ہے تو مطلب نہیں چلتا، بلکہ اس کو کہنا چاہیے، واجب ہے۔ اچھا، امام کے پیچھے مقتدی کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا واجب ہے کیا؟ نہیں، اس کا کہنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کہہ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر مقتدی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے نہیں ہے تو اس کو کہنا ضروری ہے۔ پھر بھئی اکیلا نہ سنگل نماز پڑھ رہا ہے، رکوع سے اٹھنے کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو کہنا پڑے گا اس کو، وہ کہے بغیر اوپر کھڑے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر امام کے پیچھے اگر پڑھ رہا ہے تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ لے گا، مقتدی کا کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن امام کے لیے کہنا واجب ہے۔ لیکن اگر اکیلا آدمی پڑھ رہا ہے تو وہاں پر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا یعنی مقتدی کے لیے بھی، عام آدمی کے لیے بھی ضروری ہوگا۔ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی یہ واجبات میں سے ہے۔ ربنا ولک الحمد، یہ ربنا ولک الحمد رکوع سے اٹھنے کے بعد
امام کو بھی کہنا واجب ہے، مقتدی کو بھی کہنا واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد امام خاموش بیٹھے گا، مقتدی ربنا ولک الحمد کہہ لے گا بس کافی ہے، نہیں، امام کو بھی ربنا ولک الحمد کہنا ہے، مقتدی کو بھی ربنا ولک الحمد کہنا ہے، یہ واجب ہے، ان کو واجبات میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی سنگل نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں پر سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا بھی اس کے لیے واجب ہے، ربنا ولک الحمد کہنا بھی اس کے لیے واجب ہے۔ اگر امام کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں تو سمیع اللہ ہمارے لیے پیچھے والوں کے لیے نہیں ہے، لیکن ربنا ولک الحمد ہمارے لیے ہے، اور امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے اور ربنا ولک الحمد بھی کہنا ہے، اس کو واجب کہا جاتا ہے۔ اور رکوع کی دعا سبحان ربی العظیم انہی الفاظ کے ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ رکوع میں جو دعا ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہی دعا انہی الفاظ کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ اگر کوئی الٹا پڑھنا چاہ رہا ہے العظیم سبحان ربی العظیم، العظیم کو پہلے لے کر آیا، ربی سبحان العظیم بولا، بیچ کا سامنے لایا، پیچھے کا سامنے لے کر آیا، نہیں چل سکتا، واجب ہے، جیسی دعا ہے ویسی دعا پڑھنا پڑے گا۔ لیکن رکوع میں اگر کوئی سبحان ربی العظیم چھوڑ کے ربنا آتینا فی الدنیا پڑھنا چاہ رہا ہے، نہیں چل سکتا ہے۔ اگر رکوع میں جو ہے مطلب کوئی اور دعا پڑھنا چاہ رہا ہے، کوئی اور جتنی دعائیں ہیں اور دعا اس کے ساتھ اگر کوئی دوسری دعا پڑھ رہا ہے اوکے، سبحان ربی العظیم کے ساتھ دوسری دعا بھی پڑھ رہا ہے تو اوکے، لیکن سبحان ربی العظیم چھوڑ کے دوسری پڑھنا چاہتا ہے تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ سبحان ربی العظیم پڑھنا واجب ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی اور دعا کر لے رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اسی طرح رکوع کی دعا کے ساتھ ساتھ سجدے کی دعا سبحان ربی الاعلی انہی الفاظ کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ سبحان ربی الاعلی کو بگاڑنا چاہتا ہے، نہیں چل سکتا، اس کو چھوڑ کر کوئی اور دعا پڑھنا چاہتا ہے، نہیں چل سکتا۔ ہاں اس کے ساتھ دوسری دعا پڑھ لے رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ سبحان ربی الاعلی کم سے کم ایک بار پڑھنا واجب ہے، ایک بار بھی اگر نہیں پڑھ کے وہ دوسری دعا پڑھ لے رہا ہے تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ سبحان ربی الاعلی ایک بار، سبحان ربی الاعلی 2 بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے ساتھ میں دوسری دعا بھی کرنا چاہتا ہوں، بالکل کر سکتا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن سبحان ربی الاعلی پڑھنا واجب ہے۔ اور اسی طرح ہم ایک سجدے سے اٹھ کے جب ہم بیٹھتے ہیں، ایک سجدے سے اٹھ کے ہم بیٹھتے ہیں تو اس بیٹھک میں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی کم سے کم ایک مرتبہ یہی پڑھنا ہے۔ رب اغفر لی سے ہٹ کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ مغفرت کی دعا ہے لیکن وہ یہاں نہیں پڑھ سکتے، رب اغفر لی پڑھنا ہے، وہی پڑھنا واجب ہے، دوسرا وہاں پر نہیں پڑھ سکتے، رب اغفر لی پڑھنا واجب ہے۔ اور پہلا تشہد یعنی التحیات جو ہے وہ پڑھنا بھی واجب ہے، اور پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا بھی واجب ہے۔ میں سجدے سے اٹھتے سلام پھیر لیا، نہیں چل سکتا بھائی، تشہد کے لیے بیٹھا بھی نہیں، تشہد پڑھا بھی نہیں، تشہد کے لیے بیٹھنا بھی ہے اور تشہد پڑھنا بھی ہے، دونوں کے دونوں واجب ہیں۔ کوئی سجدے سے اٹھ کے سلام پھیر کے چلے جانا چاہ رہا ہے، نہیں چل سکتا، اس کو مطلب پڑھنا ہی پڑھنا ہے، بیٹھنا ہے بیٹھنا ہے۔ تو کل یہ واجبات 8 ہیں، ان کو واجبات کہا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے شروط پڑھا نماز کے باہر، پھر ارکان میں داخل ہو گئے۔ ارکان مین پلرز ہیں، ان پلرز کو مس کبھی نہیں کر سکتے، اور مین پلرز کے ساتھ ساتھ واجبات ہیں، ضروری بھی ہیں، اور وہ واجبات 8 ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو نماز کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔